أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال في مقام آخر والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقال في مقام آخر قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم الأنبياء وأنتم خاتم الأمم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین. برادران اسلام، عبد المتین صاحب مسجد ٹی وی والوں کی معرفت مجھے اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں مواصلاتی طریقے سے رابطہ کرنے کا موقع ملا ہے. یاد رکھیں کہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ منصوص ہے نص قطعی سے، اور جو آدمی نص قطعی کا انکار کرے وہ کافر ہوتا. جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ خاتم النبیین، اب خاتم کا معنی آپ مہر کریں یا خاتم کا معنی آخر کریں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود ترجمہ فرما دیا تو کسی اور کو پھر اس کے ترجمے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور نے فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور یہ بھی فرما دیا کہ انا خاتم الانبیاء وانتم خاتم الامم، اور یہ بھی فرما دیا کہ نحن الاولون ونحن الاخرون. اور اسی طرح اگر آپ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں پڑھیں تو یعنی ابتدا جو ہو رہی ہے تلاوت قرآن مقدس کی، تو اس میں سب سے پہلے ذالک الکتاب لا ریب فیہ الذین یؤمنون بالغیب، اور دوسری صفت کیا ہے؟ وہ یقیمون الصلاۃ، اور تیسری صفت کیا ہے؟ مما رزقناہم ینفقون. اور آگے کیا ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ پانچویں صفت ہے کہ میرے محبوب جو ایمان لائے اس قرآن پہ جو آپ کی طرف اتارا گیا، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پہ جو آپ سے پہلے اتاری گئیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں، آپ کے بعد کوئی دین نہیں، آپ کے بعد کوئی شریعت نہیں. اسی لیے بڑے بڑے محدثین اور علماء جب اس حدیث مبارک کی تلاوت کرتے ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی،
تو ساتھ یہ بھی بطور تفسیر کہتے ہیں کہ ولا رسول بعدہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اصل میں اگر آپ توجہ کریں، فتن تو ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس فتنے کے بارے میں تو خود حضور پاک نے اپنی زندگی میں فرما دیا تھا کہ میرے بعد کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ثلاثون دجالون کذابون، وہ 30 دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، وہ دعویٰ کریں گے اور گمان کریں گے کہ ہم نبی ہیں، لیکن اللہ نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور اسی لیے حضور کے زمانے میں ہی مسیلمۃ الکذاب پیدا ہوئے. لیکن اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق نے جو سب سے عظیم کام کیا وہ یہی تھا کہ مسیلمۃ الکذاب کا مقابلہ کیا اور اس جھوٹے نبی مرتد کو کیفر کردار تک پہنچایا. اسی لیے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو عظیم عالم اسلام کی شخصیت ہیں، انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی کہ ردہ لا ابی بکر رہا، کہ اب ارتداد تو ہے لیکن افسوس کہ ابو بکر کوئی نہیں جو اس ارتداد کو ختم کر سکے. تو اس پر اگر آپ غور کریں گے نا جی، تو دور عباسیہ میں کیونکہ یہ ادوار ہے نا، پہلے تو خیر القرون کا دور ہے نا، صحابہ اور تابعین کا، اسی طرح پھر دور بنو امیہ ہے، بنو امیہ کے بعد پھر دور بنو عباس ہے. تو عباسی دور میں فلسفہ یونان جو تھا نا جی، اس کو عربی زبان میں ڈالا گیا، اور اسی سے یہ سارے فتنوں کی ابتدا ہوئی. کیونکہ فلسفہ یونان جو ہے وہ تو سائنس پر اعتماد کرنے والی ایک تھیوری ہے، لیکن الحمدللہ اس وقت بھی علماء نے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور 2 جماعتیں ہو گئی. ایک جماعت تو وہ تھی، انہوں نے کہا ہمارا ایمان وحی پہ ہے، ہمارا ایمان کوئی سائنس پہ تھوڑا ہے، ہمارا ایمان کسی فلسفے پہ نہیں ہے، ہمارا ایمان جو ہے وہ وحی پہ ہے، قرآن پہ ہے، فرمان رسول پہ ہے. البتہ ایک جماعت ایسی پیدا ہوئی جو تھوڑے سے لچک دکھا کے یا وہ سائنسی نظریات سے مرعوب ہو گئے، تو اس سے کچھ لوگ پھر پیدا ہوئے جو مرعوبیت کا شکار ہو کے فتنوں میں پھنس گئے. اسی طرح یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے، یہ آپ اس کی کتابیں براہین احمدیہ اٹھا کے دیکھ لیں، 1891 تک یہ اس بات کا معتقد تھا کہ حضور خاتم النبیین ہے اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے. اس کے بعد جو ہے نا اس نے پلٹا کھایا، اور پھر اس نے کہا مسیح بھی میں ہوں اور مہدی بھی میں ہوں، اور آخر میں نعوذ باللہ نبوت کا بھی دعویٰ کر ڈالا اور اپنے اوپر نزول وحی کا بھی دعویٰ کر ڈالا. تو اس طرح یہ فتنے جو تھے جی وہ پھیلتے گئے، اور ان فتنوں کے پیچھے چونکہ کفر کی طاقتیں تھیں، انہوں نے ان کی ہر لحاظ سے مالی امداد کی، ان کو مستحکم بنایا تاکہ اسلام کے مقابلے پر ان کے لوگ اسلام کے نام پر لڑتے رہیں. تو اس طرح یہ آہستہ آہستہ فتنے بڑھتے گئے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہر دور میں کوئی ایسا دور نہیں گزرا ہے کہ جب تک تمام اسلامی فرقوں نے متفقہ طور پر قادیانیت کو اور منکرین ختم نبوت کو کافر کہا.
یہی فیصلہ بہاولپور میں ہوا، اور یہی مسئلہ ہے جو پاکستان کی اسمبلی نے پاس کیا کہ یہ کافر ہیں، یہ اقلیت ہے، یہ غیر مسلم ہے، اور ان کو مسلمانوں کے اور انبیاء کے نام، ان کے اعزازات استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں عجیب بات آپ کو سناؤں کہ ایک دفعہ ہم حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، میرے ساتھ ان کا بہت ہی قریبی تعلق تھا، اور جب بھی تشریف لاتے تھے میرے گھر میں ٹھہرتے، حج بھی میرے ساتھ کرتے۔ تو ہم بیٹھے ہوئے تھے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں، اتفاق سے باتیں چل پڑی، تو مفتی صاحب نے کہا کہ مکی صاحب، میں اللہ کے آگے بڑا روتا تھا، گڑ گڑاتا تھا، تہجد میں بھی روتا تھا کہ یا اللہ، میں ایک قرآن و حدیث پڑھانے والا بندہ، ساری زندگی جیسے حدیث پڑھائی ہو، ساری زندگی جیسے فقہ پہ کام کیا ہو، میرے کس گناہ کی سزا ہے کہ میں اسمبلی میں آ گیا، اور اسمبلی بھی ایسی کہ جس کے اندر نعوذ باللہ ایسی عورتیں ہیں جو اس طرح ماشاءاللہ بن سنور کے آتی ہیں جیسے کسی فلم کی سٹوری کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہو، اور جس انداز میں وہ تضحیق کرتی ہیں علماء کی، داڑھی والوں کی، مذہب کی، تو میں حیران ہوتا تھا کہ اللہ میری کس گناہ کی سزا ہے۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ مکی صاحب، جب قادیانیت کا مسئلہ چلا اور جب مرزا ناصر جو ہے وہ اسمبلی میں آیا، اور الحمدللہ اللہ تعالی نے اہل سنت والجماعت کی طرف سے مجھے یہ بندگی و اعزاز بخشا، ویسے بحیثیت ایک قانونی وکیل کے تو یحییٰ بختیار تھے جو اس کو قانونی شکل دیتے تھے، اصل سوال جواب تو ہم دیتے تھے، تو ہماری اس سے بحث چلتی رہی۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن اس نے ایسا کیا کہ وہ اتنا بڑا بنڈل اخباروں کا لے کے ساتھ آیا، اس نے کہا صاحب اسپیکر، بحث کے آغاز سے پہلے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں فلاں تاریخ کو اشتہار شائع ہوا، علماء دیوبند نے بریلویوں کو کافر کہا، یہ فلاں تاریخ کو اشتہار شائع ہوا، بریلویوں نے علماء دیوبند کو کافر کہا، یہ فلاں تاریخ کو اشتہار شائع ہوا، اہل حدیث نے علماء احناف کو کافر کہا، اور یہ اس طرح اس نے سارے وہ اشتہارات جو تھے وہ پیش کیے۔ انہوں نے کہا جناب اسپیکر، ان مولویوں کو تو عادت ہے کافر کہنے کی، اگر انہوں نے ہمیں کافر کہا ہے تو آپ اتنا سنجیدگی سے کیوں لے رہے ہیں؟ یہ تو کہتے ہی رہتے ہیں، یہ لوگوں کو مسلمان کم بناتے ہیں، کافر زیادہ بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس نے ایسی یعنی مغز تقریر کی کہ اسمبلی اس سے بڑی متاثر ہوئی، اور سب کی نظریں اب مجھ پہ لگی ہوئی تھی کہ مفتی صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں، یہ حقیقت ہے، اب حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں جب جواب کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے کہا صاحب اسپیکر، مرزا ناصر نے جو کچھ پیش کیا بالکل ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن علماء دیوبند نے جب بریلویوں کے خلاف اشتہار دیا کہ یہ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ قربانیاں کرتے ہیں، یہ الزامات لگائے گئے کہ ان وجوہات کی بنا پر ہم انہیں کافر کہتے ہیں، تو فوراً بریلوی علماء کے بڑے بڑے جو علماء تھے انہوں نے جواب دیا کہ جناب ان چیزوں کو ہم بھی شرک سمجھتے ہیں، اگر ہمارے لوگ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جو جائز ہیں، تو ہم تو ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ تو جب انہوں نے وجوہ کفر کا انکار کر دیا تو کافر نہ رہے۔ اب بریلویوں نے ہم پر فتویٰ دیا کہ بھی یہ دیوبندی گستاخ رسول ہیں، رسول اللہ کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ان کی شان گھٹاتے ہیں، اولیاء کے منکر ہیں۔ ہم نے ان کا جواب دیا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم تو سرکار کو خیر البشر اور سید البشر مانتے ہیں اور امام الانبیاء مانتے ہیں، ایسی بات تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو ہم نے بھی وجوہات کفر کا انکار کر دیا، فتویٰ ختم ہو گیا۔
مرزا صاحب آپ پر جو کفر کا فتویٰ لگا ہے کہ آپ نے مہدویت کا، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ بھی وجوہ کفر کا انکار کر دیں، ہم فتویٰ واپس لے لیتے. آپ کہہ دیں کہ نہیں جی نہیں، مرزا صاحب تو نبی نہیں ہیں، بات ختم ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ اس دن مجھے یہ خیال آیا، پھر فیصلہ بھی الحمدللہ ہمارے حق میں ہوا کہ اللہ نے شاید مجھے اسمبلی میں اسی لیے بھیجا تھا، کیونکہ میں عطا اللہ شاہ بخاری سے کوئی بڑا لیڈر نہیں تھا. مولانا محمد علی جلندری، عطا اللہ شاہ بخاری، ابو الحسن، اتنے بڑے بڑے لوگ، لیکن انہوں نے تحریک چلائی، 10,000 مسلمان شہید ہو گئے، لیکن ختم نبوت کا مسئلہ حل نہ ہوا. اور ہمارے دور میں کسی کو تھپڑ بھی نہیں لگا اور ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو گیا. وجہ کیا تھی کہ ان کے پاس باہر کی قوت تو تھی، اسمبلی میں قوت نہیں تھی. اب ہمارے پاس اندر بھی قوت تھی، باہر بھی قوت تھی، اس لیے ہم اس مسئلے میں کامیاب ہوئے. تو اس لیے بہرحال ہمارے اکابر نے کوئی ایسا مقام نہیں ہے. علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت مفتی محمود ہیں، حضرت بن نوری ہیں، حضرت مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی ہیں، اور جتنے اکابر گزرے ہیں، سب نے اس مسئلے پہ پوری دلچسپی سے، چونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے، اس میں جو بھی آدمی کام کرتا ہے وہ اپنے ایمان کا تحفظ کرتا ہے. تو آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے اس اجلاس کو کامیاب اور کامران فرمائے، اور جن دوستوں نے اس میں دامیں قدمیں درمیں امداد کی ہے، اللہ ان کو اس کا بدلہ خیر عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب